حضور کو روتا دیکھ کے میرا دل چاہا زمین کھلے میں زمین کے اندر ہی دفن ہو جاؤ، میں حضور کو چہرہ نہ دکھاؤں۔ اللہ کا نبی میری وجہ سے رویا، کہا اللہ اکبر۔ نہ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میں نے کہا کملی والے اپنا ذرا ہاتھ بڑھا۔ حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا کملی والے اب بھی تیرے دربار سے خالی چلا جاؤں گا تو دنیا کو جا کے کون بتائے گا؟ میں اس کا چہرہ دیکھ کے آیا جس نے اپنے پراؤں دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے، احبار بھی نسبت بھی رو رہے تھے کہ کملی والے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں آج گواہی دے رہا ہوں خدا کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد تیرے علاوہ رسول کوئی نہیں۔ چتوئی کے غیور مسلمانوں، صحابہ اکرام کے دیوانوں، ختم نبوت کے چوکیداروں، اہل بیت کے گھرانے کی چوکیداری کرنے والوں، ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں، آج میرے عزیزوں محرم کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ لگتا ہے 15 سے اوپر ہو گئی۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم نے اس محرم الحرام میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا سیکھا؟ کیا کسی کو صدیق کی صداقت سمجھ آئی؟ ایک ایک گھنٹہ خطیب صدیق پہ بول کے گیا، 2 گھنٹے شان عمر پہ جلسہ ہوا، 4 گھنٹے میرے عزیزوں جلسے ہوئے۔ کوئی بولا اللہ اکبر، عمر خدا تیرے پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، روزہ انور پر جو رحمتیں برس رہی ہیں اللہ وہ سایہ میرے عمر پر، میرے صدیق پر، نبی کے قدموں کے طفیل عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم نہیں یقین آتا، روزے میں جا کے دیکھ لو، ماں کی گود میں اولاد اتنے سکون سے نہیں سو رہی جتنا محمد کے روزے میں ابو بکر عمر آرام کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے بھائی اے عبدالرحمن بن عبدالرحمن، یہ پردے میں بات پوچھ لیتا، اگر تو سامنے پوچھ رہا ہے تو میں مجھے بتانا پڑے گا۔ اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا آج وہ کپڑے دھونا بھول گئی، آج وہ کپڑے دھونا بھول گئی۔ عبدالرحمن کہنے لگے دیر سے آنے کی اور کپڑے دھونے کا آپس کے اندر کیا مماثلت ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا عمر کے پاس یہ ایک ہی کرتا ہے، 7 دن عمر یہ کرتا ہنڈاتا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، بیت المال کے اونٹ بھی چراتا ہے، 8ویں دن فجر کی نماز کے بعد یہ کرتا اتار کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جمعے کی نماز سے پہلے یہ کھدر کا موٹا کرتا میری بیوی دھو کے سکھا دیتی ہے۔ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا پتہ نہیں آج کیوں کرتا دھونا بھول گئی، جب جمعے کا وقت آیا اس وقت اس نے کرتا دھویا۔ عبدالرحمن یقین نہیں آتا، میرے کندھے دیکھ لے، میں کرتے کو نچوڑ کے چٹک کے تھک گیا تاکہ عمر کا گھر کا بھید مدینے والوں کے سامنے نہ آئے۔ اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھانے میں، اللہ کی قسم میں نے آرام کرنے میں، اللہ کی قسم میں نے بیوی کے پاس بیٹھنے میں دیر نہ کی، بلکہ دیر اس لیے ہوگی میرا کرتا گیلا تھا۔ عبدالرحمن بن عوف کو صحابہ نے دیکھا، پہل تو عمر کے ساتھ منبر کے کنارے کھڑے تھے، جب جناب عمر نے رو کے یہ دکھڑا سنایا عبدالرحمن بن عوف مدینے کا تاجر عمر کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گیا اور دونوں ہاتھ جناب عمر کی طرف کر کے کہنے لگے عمر خدا کے واسطے معاف کر دینا، حوض کوثر پر آمنہ کے لال کے سامنے میری جا کے شکایت نہ کرنا۔ رب العالمین کی قسم ہے اے کالی کملی والے کے غیرت والے عمر، غیرت دکھایا کرو، غیرت دکھایا کرو۔ اپنی غیرت کی باری آئے جو مرضی کر لو، محمد کے یاروں کی غیرت کی باری آئے تو غیرت دکھایا کرو۔ میرے پیارو خدا کی قسم یہ عمر کون ہے، یہ ابو بکر کون ہے، یہ عثمان کون ہے، یہ علی کون ہے، یہ معاویہ کون ہے، یہ ابو سفیان کون ہے، یہ اکرمہ کون ہے، یہ فاطمہ کون ہے، یہ خدیجہ کون ہے، یہ عائشہ کون ہے، یہ سکینہ کون ہے، یہ ام سلمہ کون ہے؟ تو ارکے گلاب سے کلی کر پھر بھی ان کے نام کی بے ادبی ہو جائے گی۔ رب العالمین کی قسم ہے ان ناموں کا ذکر تو کبھی پروردگار عالم کے دربار میں آیا، کبھی محمد الرسول اللہ کے مزار میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اتنے بابرکت لوگ تھے، یہ تو اتنے ناموں والے عزت والے لوگ تھے کہ جبرائیل بھی ان کے دروازے پہ کنڈی بجا کے آیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو ٹھیک ہے، میرا یہ میٹر کوئی نہیں کہ چادریں رل گئی، میرا یہ میٹر کوئی نہیں کہ دوپٹے اتر گئے، لیکن کم سے کم 1400 سال کے بعد تجھے تو احساس کرنا چاہیے تھا۔ تو 4 دیواری
کے اندر کپڑے اتار دیتا، تو چار دیواری کے اندر چادریں اتار دیتا، تجھے ضرورت کیا تھی؟ جتوئی کے چوکوں میں نام لے لے کر ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ خدا پاک کی قسم لوگوں نے کس حالت کے اندر ان کا نام لیا، وہ کوئی روئے نہ روئے لیکن ان کے جب نام پہ دھبا لگا، محمد کی فاطمہ کے چاچے پہ انگلی اٹھی، محمد کی فاطمہ کے مامے پہ انگلی اٹھی، تجھے احساس ہو یا نہ ہو لیکن کربلا والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے۔ خدا کے واسطے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اور پیارے عزیزوں یاری بھی کسی اچھے بندے سے لگاؤ۔ اس سے کیا یاری لگانی؟ جو محمد کے یاروں کو نہیں جانتا اسے اپنی غیرت اپنی عزت کا کیا پتا ہوگا؟ اس سے کیا یاری لگانی؟ جو فاطمہ کے پردے کا حیا نہیں کرتا تیری دھی کے پردے کا کیا خیال کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، عبد الرحمن ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ عمر خدا کے واسطے حضور کے کان میں ہماری شکایت نہ کر دینا، ہم نے تو یہ بتلانا تھا، ہم نے ممبر پر انگلی اٹھانا نہیں بلکہ محمد کا عمر مشرق مغرب میں رہنے والوں کو بتانا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عمر زندگی نے وفا کی یا بے وفائی گئی کوئی پتہ نہیں، پہلے تیرا نمبر لگ جائے یا پہلے میرا نمبر لگ جائے، عمر وعدہ کر رہا ہوں اگر تیرے سے پہلے چلا گیا تو آمنہ کے لال کو جا کے بتاؤں گا جس عمر کو تو ہمارے میں چھوڑ کے آیا، جو وہ دھرتی کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، خدا کی قسم وہی فیصلہ ہمیں قرآن کی آیتوں میں نظر آ جاتا جولی پھیلا پھیلا کے جتوئی کے غیور مسلمانوں دعا کرو، ہم صبح کہیں شام کہیں ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ دعا کروائیں گے، اللہ کرے جو بل پاس ہوا اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے، لیکن میرے عزیزوں ہم شوخیاں مارتے رہے، ہم دھاڑے مارتے رہے، ہم نعرے لگاتے رہے، پوری دنیا کا کفر اس وقت پاکستان کے اسمبلیوں کو پارلیمنٹ کے اس بل کو گھور کے دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، پوری دنیا کے کفر کی کوشش ہوگی، پوری دنیا کی رافضیت کی کوشش ہوگی، صحابہ کے دشمنوں کی کوشش ہوگی، اللہ اکبر، کہ کسی طرح اس بل کو ختم کروایا جائے۔ لوگوں سجدوں میں پڑھ پڑھ کے دعا کرنا، مدرسے کے طالب علموں سے نوافل پڑھانا، دیو بیٹیوں آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے اس بل کے تحفظ کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کی قسم کوئی فاطمہ کے خلاف بولے گا، سنی قوم کا بچہ فاطمہ کے پردے عزت کا دفاع کرے گا، اہل البیت کے خلاف بولے گا، دفاع کرے گا، حسین بھی ہمارا ہے، ابو بکر بھی ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے، حسن بھی ہمارا، شبیر بھی ہمارا، بدر والے بھی ہمارے، احد والے بھی ہمارے، کربلا والے بھی ہمارے۔ تھکے تو نہیں، تھوڑا سا اور سنا دوں، بولو بولو، چلوں ہاں بھائی 5-7 منٹ لے لوں میں، تو نہیں زیادہ پیسے مانگے گا، یہ 12 بجے تک کیسی 2 بجا دیتے ہیں، اللہ کرے معافی کر دے، تو غریب سے لوگ ہیں بیچارے، کوئی بات نہیں، اللہ گل مک گئی۔ اور بھی کوئی خطیب ہے؟ ہاں اب سمجھا جو تم نے دیسی یخنیاں مجھے پلائی ہیں۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا دو زوری سے عمر پر، پھر نعرہ تو تمہارا بڑا ہلکا تھا، میں لگا نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، پیچھے والے بھی ایک ہونے والے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان قرآن، شان اہل بیت، ملک پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، ملک پاکستان، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بھی گھر جائیں گے کو انشاءاللہ خیری جاؤ، گھر جائیں گے، اللہ اکبر۔ کوئی کہے گا مولوی نے چھکے چھڑا دیے، کوئی کہے گا مولوی نے 4 بجا دیے، کون کس کو روک سکتا ہے؟ کوئی کہے گا ہم نے تو صبح بچوں کو سکول چھوڑنے جانا ہے، ہم نے تو صبح منڈی جانا ہے، مولوی کو کیا وہ تو باللہ اللہ مدعا ہو کے سو رہا ہوگا، ہمیں سونے دیتے ہو؟ ابھی تو بھائی کے گھر روٹی بھی انشاءاللہ تمہاری بھی ماں سے ہو، مڑ کے ویکھو اللہ کرے وہ دیکھنا وہ 10 کلو خون بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، آگے چاول وہ آگے جن کا انتظار تھا، لپ لپ کھائیں گے، دونوں ہاتھوں سے کھائیں گے، اللہ کے بھولو کرو۔
اور جتوئی کے، علی پور کے، مظفر گڑھ کے ڈیرے غازی خان کی پلاؤ تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے، جو کھاتا ہے وہ سو ہی جاتا ہے۔ سلوی صاحب بھی پیچھے بیٹھے، انہیں بھی کبھی موقع دینا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم گھر جائیں گے، ٹھنڈا پانی پلا، موقع کے لیے آ گیا، اللہ اکبر، صبح ہی آ جاتا، 2 تو بج گئے۔ یہ گھر کے اندر جو تم نے جانویں اٹھا رکھی ہیں، جب تک تمہاری جان نہیں لے گی، جنہیں شام کے اندھیرے میں پوری جتوئی پر جا کے تم دودھ کی بوتلیں پلاتے ہو، تھک گئی ہے، نمانی ہے، غریب ہے، غریب دی بالڑی ہے، تجھے ماں نظر نہیں آتی، تجھے بہن نظر نہیں آتی۔ میں نہیں کہتا بیوی کو حق نہ دے، خدا کی قسم بے شک اس کے پیر دھو دھو کے پی، لیکن پھر بھی راضی کوئی نہیں ہونی۔ ماں کے لیے میرے عزیزو کھٹا آم بھی لے جاؤ، خدا کی قسم پھر بھی وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا۔ لیکن نہ غلطی ان کی نہ غلطی تمہاری، جس راستے پہ چلے وہ راستہ ہی نظر انداز تھا، وہ راستہ ہی ایسا تھا جس راستے پہ کئیوں کی نظر لگی ہوئی تھی، ہم نے نسل کو بھی اس راستے کے اوپر ڈال دیا۔ یہ گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی صبح اٹھے گی 9 بجے، جو کہے گی دل نہیں کر رہا، جب اپنی بہن کو کہے چائے بنا کے دے دے، لے بازار سے بریانی کی تھیلی، برتن دھونے کے لیے بھی اس کے پاس آئے گی، روٹیاں پکانے والی بھی آئے گی، مشین لگانے والی بھی آئے گی، استری لگا کرنے والی بھی آئے گی، لیکن شام کو یہ سر باندھ کے لیٹی ہوگی، بہت تھک گئی ہوں، ہاں اونگیاں بونگیاں مار کے، گیتے چگلیاں کر کر کے، ساس کو گالیاں دے دے کے تھک گئی ہوں۔ تجھے بھی اماں کی کھانسی یاد نہیں آتی، بیوی کا ڈپریشن یاد آ جاتا ہے، تو بھی کہتا پیزا منگا لوں، چپڑ چپڑ دونوں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اماں کمرے میں اللہ اکبر بغیر پنکھے کے سو رہی ہے، کہتا اچھا تھک گئی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا 2 دن بھوکی رہے انشاءاللہ سے ٹھیک ہو جائے گی، تے بھی آرام کر کروٹ لے کے میں بھی آرام کرتا ہوں، سو جا پڑ جا۔ لیکن کیا کریں، ہم سونے سنکھے جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، ہمارے نبی نے میرے عزیزو مزاج کچھ اور بنا دیا ہے، ہمارے نبی نے میرے عزیزو ستانے والا مزاج نہیں بنایا، بلکہ معاف کرنے والا مزاج بنایا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی میں گھر جائیں گے، اور گھر جا کے نبی کہانیاں شروع ہو جائیں گی، نبی تماشے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، صبح اگر 10 بجے غلطی سے سوتے رہے تو گھر کے اندر طوفان بدتمیزی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ عورت تیری نسل کو بچائے گی، معاف کرنا میری بیٹی، معاف کرنا میری امی، معاف کرنا میری دھی۔ میں ہر جگہ بیویوں کے، بچیوں کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مردوں کو کیوں زیادہ فالج ہوتا ہے، مردوں کو کیوں زیادہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کہ 40 سال کے اندر جنازے کے کھٹڑے کے اوپر کیوں جاتا ہے۔ خدا کے واسطے اسے پریشانی کے انجیکشن نہ لگایا کر، میں تجھے بتاتا ہوں جو چیز ان سے مانگتی ہے وہ چیزیں تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے، اور گھر کے کونے میں بیٹھ کے بڑے حساس انداز میں سوچنے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی عمر خدا خیر کرے، کسی نے تجھے گالی دی؟ کہا نہیں، کسی نے تجھے برا کہہ دیا؟ کہا نہیں۔ عمر پھر بتا کیا بات ہے؟ کہ اب میں مسجد نبوی سے آج نکلا تھا، نبی کی مسجد سے حضور کے روزے پر سلام کر کے نکلا تھا، میں گھر کی طرف آیا، ہر ایک نے مجھے دیکھ کے کہا واہ عمر، یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے کا نعرہ ہے۔ بکریوں نے دیکھ کے کہا تھا واہ عمر، شیروں نے دیکھ کے کہا تھا واہ عمر، بکریاں شیر تو دور کی بات ہے، شیطان نے بھی دیکھ کے کہا تھا واہ عمر۔ اگر آج میرے عزیزو جنگوی کا فرزند روحانی بیٹا واہ عمر کہہ دے تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کہو نظر واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ حسین بھی کہہ دو، واہ حسین، واہ عمر، واہ حسین، واہ عمر، واہ عمر، دو ہاتھ کھڑے کر کے واہ عمر، واہ عمر، واہ حسین، واہ عمر، واہ حسین، کیونکہ وہ عمر بھی ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے سر کا تاج ہے، حسین بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ زور سے کہو بے شک۔ یہ آپ کے نوجوان کہتے ہیں در والے گھر والے، ہمارے لیے تو دونوں ہی سر والے ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔
آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مجھے ہر ایک نے دیکھ کے واہ عمر کا. کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا, تو نے بکری شیر کو ایک جگہ پانی پلا دیا. کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا, تو نے سوکھے ہوئے دریا کو خط لکھ کے چلا دیا. عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا, تو نے زمین پہ درہ مار کر اندر نکلا ہوا تیل باہر نکال دیا. عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا, تو نے اشاروں سے ہواؤں کے رخوں کو بدل کے رکھ دیا. عمر تیرا کیا کہنا, وہ جانوروں کے راستوں کے گڑے بھی بھر دیے کہ جہاں جانور کا پیر نہ پھنسے, پاؤں کو ضرب نہ آ جائے. عمر تیرا